قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. محترم حاضرین کرام، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحدت امت ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی 4 صورتوں میں 11 دفعہ فرمایا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 85، 88، 90، 92 میں 2 مرتبہ. سورہ ہود آیت نمبر 84، 87، 91، 94. سورۃ الشعراء آیت نمبر 177، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 36. اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 سے 93 کے درمیان فرمایا، ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم نسب بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. پھر تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، لہذا ناپ تول پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں خرابی پیدا نہ کرو. یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لے آؤ، اور ایسا نہ کرو کہ ہر راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکو، بلکہ اسے ٹچ کرنا چاہو. اور یاد رکھو کہ تم کسی وقت تھوڑے تھے، پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا. یہ بھی نظر میں رکھو کہ پہلے فسادیوں کا انجام کیا ہوا. اگر تم میں سے کچھ لوگ میرے پیغام پر ایمان لے آئے ہیں اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے تو کچھ دیر صبر کر لو، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی خود ہی تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار لوگ کہنے لگے، اے شعیب، ہم تجھے اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تمہیں پرانے دین میں واپس آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین کو ناپسند ہی کریں، اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹ گھڑا ہے، خصوصاً جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے دین سے نجات دے دی ہے. اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں، تمہارے باطل دین کو اپنائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہ ہو تو الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. ہمارا توکل اللہ ہی پر ہے. اے ہمارے رب، شعیب علیہ السلام نے کہا، ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان صحیح فیصلہ فرما دے، یقیناً تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافی سردار کہنے لگے، اگر تم لوگ شعیب کے پیچھے لگ گئے تو تمہیں بہت گھاٹا برداشت کرنا پڑے گا. اللہ رب العالمین آگے فرماتا کہ آخرکار ان کو ایک زبردست زلزلے نے آ لیا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. شعیب کو جھٹلانے والوں کا حال یہ ہوا کہ گویا وہ کبھی اس بستی میں رہے ہی نہ تھے، اور شعیب کو جھٹلانے والے ہی سراسر گھاٹے میں رہے. شعیب افسوس کرتے ہوئے ان کو چھوڑ گئے اور کہہ رہے تھے، اے میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کریم کے پیغامات پہنچا دیے اور تم سے بھرپور خیر خواہی کی. اب میں اس کافر قوم پر کیا افسوس کروں. اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے سورہ ہود آیت نمبر 84 سے 95 کے درمیان فرمایا،
اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے ایک بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، نیز ناپ تول میں کمی نہ کرو. میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مجھے تو خطرہ ہے کہ تمہیں گھیرنے والا عذاب آ جائے گا. اور اے میری قوم انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو. اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ کی دی ہوئی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ویسے میں تم پر نگران نہیں ہوں. وہ لوگ کہنے لگے اے شعیب کیا تیری نماز تجھے تلقین کرتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ واقعتاً تو بڑا عقل مند سمجھدار ہے. شعیب نے کہا اے میرے بھائیو تم بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے حلال رزق عطا فرمایا ہے تو میں پھر بھی تمہاری پیروی کروں؟ میں یہ نہیں کر سکتا کہ جس کام سے تمہیں روکوں اسے خود کرنا شروع کر دوں. میری نیت تو صرف اصلاح کی ہے اور وہ بھی اپنی طاقت کے مطابق، کیونکہ توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں. میرے قوم کے لوگوں، میری مخالفت تمہیں اس حد تک نہ لے جائے کہ تمہیں بھی اس قسم کا عذاب پہنچے جو نوح، ہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا، اور قوم لوط کی بستی تو تم سے زیادہ دور نہیں. اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کے سامنے توبہ کر لو، بلا شبہ میرا رب نہایت رحم کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے اے شعیب ہمیں تیری اکثر باتیں سمجھ ہی میں نہیں آتی، ویسے بھی تو ہم تجھے اپنے مقابلے میں کمزور دیکھ رہے ہیں. اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دیتے، تو ہم سے قوی نہیں. شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کیا میرا قبیلہ تمہیں اللہ سے بڑھ کر عزیز ہے کہ تم نے اسے پس پشت ڈال رکھا ہے؟ بلا شبہ میرا رب تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کرتا رہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر اس وقت عذاب نازل ہوتا ہے اور کون جھوٹا ثابت ہوتا ہے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. پھر جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے شعیب اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ان ظالموں کو زبردست چنگھاڑ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اودے منہ پڑے رہ گئے. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کبھی وہاں رہے ہی نہیں. خبردار، مدین والے بھی دفعہ دور ہو گئے جس طرح سمود دفعہ دور ہوئے. اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 36 اور 37 میں فرمایا اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی توقع رکھو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو. مگر انہوں نے اس کی تکذیب کی، نتیجتاً ان کو زلزلے نے آ لیا اور اپنے گھروں میں اودے منہ پڑے رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی قوم کی طرف بھیجا. یہ لوگ حجاز کے علاقے میں خلیج عقبہ کے مشرق میں رہتے تھے. ایکا درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں. یہ مقام بھی مدین ہی کے قریب ہے. کچھ لوگوں کے مطابق اس سے شہر تبوک مراد ہے جو حسمہ اور شرورہ پہاڑ کے درمیان واقع ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین یا مدیان میں ہوئی تھی. مدین دراصل ایک قبیلے کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا. مدین یا مدیان ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قنطورہ یا قطورہ سے پیدا ہوئے، اسی لیے ان کا خاندان بنی قنطورہ کہلاتا ہے یا بنی قطورہ کہلاتا ہے. ایک بات واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں. حضرت سارہ پہلی بیوی، دوسری بیوی حضرت ہاجرہ، اور ان دونوں کے انتقال کے بعد غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں اور کی تھیں، ایک قنطورہ یا قطورہ سے اور ایک حجون سے. یعنی مکمل ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں. مدین کا قبیلہ بحر قلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ عرب کے شمال مغرب میں اور خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر اسی نام کی بستی کے پاس آباد تھا. یہ جگہ شام اردن کے متصل حجاز کا آخری حصہ تھی اور حد نبی میں حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں مدین کے کھنڈر راستے میں پڑتے تھے. مدین کا علاقہ تبوک کے بالمقابل واقع ہے. قرآن مجید میں مدین سے گزرنے والے اہل حجاز کے تجارتی راستے کو امام مبین یعنی کھلی اور صاف شاہراہ قرار دیا گیا ہے.
جو قوم لوط اور اہل مدین دونوں کے علاقوں سے گزرتی تھی. اہل مدین کی بستیاں خلیج عقبہ کی بندرگاہ ایلا کے جنوب میں خلیج عقبہ اور بحیرہ قلزم کے ساتھ ساتھ اور مشرق میں تبوک تک واقع تھی. مدین کے علاقے میں ان دنوں الحمیدہ، مقنا، الخریبہ، تریم، المویلع اور زبا نامی بستیاں آباد ہیں. مدین کا خلیج عقبہ کے اسرائیلی شہر ایلا سے فاصلہ 125 کلومیٹر ہے. اصحاب ایکا، بعض مفسرین کے نزدیک مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ دونوں الگ الگ نام ہیں. ان میں مدین متمدن اور شہری تھے، جبکہ اصحاب ایکا جنگل والے دیہاتی اور بدوی تھے جو مدین کے مشرق میں تبوک کے علاقے میں آباد تھے. چنانچہ ان کے نزدیک موجودہ تبوک ہی مقام ایکا ہے. ان کا کہنا ہے کہ آیت انہما لبإمام مبین میں ضمیر تثنیہ ہما سے مدین اور اصحاب ایکا ہی مراد ہیں، نہ کہ مدین اور قوم لوط. اس کے برعکس حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلہ ہے جو باپ کی نسبت سے مدین کہلایا اور زمین کی طبعی جغرافیائی حیثیت سے اصحاب ایکا کے لقب سے مشہور ہوا. اور راج بات بھی یہی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک ایکا نامی ایک درخت تھا، اہل قبیلہ اس کی پرستش اور عبادت کرتے تھے، لہذا اسی نسبت سے قبیلے مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بت پرستی اور مشرکانہ عقائد پر کاربند ہونے کے علاوہ ناپ تول میں کمی، معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی کی علتوں میں گرفتار تھی. ان گناہوں کی پاداش میں اس قوم کو دو قسم کے عذابوں نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کا عذاب. یعنی جب وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو بیک وقت ایک ہولناک زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ ہی اوپر سے آگ برسنے لگی جس نے سرکشوں کو جھلسا کے رکھ دیا. مغائر شعیب، جب آپ تبوک سے مغائر شعیب کے لیے روانہ ہوں گے جو تبوک سے 207 کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب کی جانب خلیج عقبہ کے ساحل سے متصل ہے، تو راستے میں آپ الفوہا، بنی مر، ابیض، اشرق اور شمال وغیرہ وادیوں سے گزریں گے. وادی بنی مر میں بالکل اسی طرح کے پہاڑ نظر آئیں گے جس طرح کے العلا اور مدائن صالح میں پائے جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ مدائن صالح کے زلزلے کا اثر یہاں تک پہنچا تھا. مفرق سے راستہ جنوب کی سمت مغائر شعیب کو جاتا ہے. راستے میں البدع ایک چھوٹی سی جگہ ہے. مغائر شعیب یہاں سے 3 کلومیٹر ہے. مغائر شعیب وہی جگہ ہے جہاں شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اگرچہ شعیب علیہ السلام کی بعثت اس علاقے کے علاوہ تبوک کے علاقے کے لیے بھی تھی. اور بہت سے مفسرین نے تبوک کو ایکا قرار دیا ہے جس کے رہنے والوں کا قرآن حکیم میں اصحاب الایکا کے نام سے ذکر کیا گیا ہے. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا مرکز یہی تھا. مغائر شعیب مدین کی ایک سرسبز و شاداب اور وسیع وادی ہے اور اس کے پہاڑوں میں بھی اسی طرح کے مکانات پائے جاتے ہیں جس طرح کے مکانات مدائن صالح میں دیکھے جاتے ہیں. تبوک یہ شمالی حجاز میں دمشق سے مدینہ جانے والے راستے میں ایک بڑا شہر ہے. یہاں ایک فوجی چھاونی ہے. تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 600 کلومیٹر شمال میں ہے اور دمشق سے بھی تقریباً اتنے ہی فاصلے پر ہے. سن 9 ہجری 630 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر یہاں کا ٹھہرا تھا اور ارد گرد کے علاقے فتح ہونے سے رومیوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی. تبوک کی آبادی 1 لاکھ کے قریب ہے. تبوک سے 20 کلومیٹر جنوب میں القبیلہ کے مقام پر حجاز، عراق، تبوک اور القریات سے آنے والے 4 راستے ملتے ہیں. یہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان سے متعلق ان علاقات کا مختصر تعارف، ان جگہوں کا مختصر تعارف جن جگہوں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ورود مسعود اور سیر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم میں ذکر کیے گئے انبیاء کرام کے واقعات، ان کے قصص سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لكم سائر المسلمين فاستغفر من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آتے تو زمانے میں اندھیرے